السلام علیکم دوستو، مکالمہ کے فورم سے ہم ایک انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف دانشوروں کے ساتھ سماج کے مختلف فورمز میں ایکٹیو لوگوں کے ساتھ ایک مکالمہ کریں گے تاکہ ہم اپنے اس سماج کا ایک انالیسس کر سکیں، جس سچویشن میں ہم جا رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ میں انعام رانا، اور آج ہمارے ساتھ ایک دانشور، لکھاری اور ہم سب کے بڑے مہربان ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، نیشنل نیوز پیپرز میں بھی، اس کے علاوہ مختلف ویب سائٹس پہ بھی پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور کاروباری بھی ہیں، بلکہ تعلیم سے ڈاکٹر ہیں، پیشے سے کاروباری ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب انتہائی دانشور ہیں اور معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم اس مختصر سی ملاقات میں کچھ ایسے سوالات پہ ان سے گفتگو کریں گے جو شاید ہمیں اس مکالمے میں مدد دیں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جناب، آپ اتنی دور سے تشریف لائے لندن سے۔ ہم پاکستان کے سماج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری تھا۔ سفر انگریزی والا ہی ہے، سفر انگریزی والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے شدید ڈویژن کا شکار ہوا ہے، اور وہ ڈویژن سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی وجوہات صرف وہی ہیں جو سامنے ہیں یا کچھ پس پردہ بھی ہیں؟ دیکھیے، ہمارا معاشرہ کی جو ساخت ہے نا، بنیادی طور پر ہم جہاں پہ بھی ہم اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی ساخت ایگریرین سوسائٹی کی ہے۔ یہاں پہ لوگ کچھ کمپلیکسز رکھتے ہیں ایگریرین سوسائٹی میں، کچھ تعصبات ہوتے ہیں ان کے، کچھ ان کی جو سوشل ہائرارکی ہے اس کے حوالے سے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، اس میں ذات برادری بھی ہوتی ہے، اس میں پیشے سے کسی خاص سے جو آپ کا منسلک ہونا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے، زمینداری یا عمارت بھی ہوتی ہے۔ اس میں جب یہ سب چیزیں بیک وقت موجود ہوتی ہیں تو آلریڈی ایک جسے کہتے ہیں ریسیپی فار ڈویژن موجود ہے، اور وہاں پہ جو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اس میں ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں مایوسی بھی اسی حساب سے ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جنہیں ہم نارمل جیسے ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایز پارٹ آف لائف دیکھی جاتی ہیں، یہاں پہ انہیں ایک پرسنل پرابلم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بالخصوص، ویسے تو سیاست میں بھی یہ ہوتا ہے بالعموم ہر جگہ، ایک تو تقسیم پیدا کی جاتی ہے کیونکہ آپ نے 51% لینا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ 100% میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا سیاست میں، اسے 51% سے غرض ہوتا ہے کہ 51% اس کے پاس آ گیا تو میجورٹی اس کی ہو گئی اور وہ آگے اقتدار تک پہنچ گیا۔ اور دوسرا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاں کہ اپنے آپ کو لوگوں کا ذاتی مسئلہ بنا دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ چاہے بات سیاست کی ہو، چاہے بات مذہب کی ہو، ان میں آپ دیکھیے کہ ایک لوگوں کا جو ایک ایگو ایشو ہے وہ زیادہ انوالو ہو جاتا ہے۔ مثلا میں اگر ایک اے کو سپورٹ کر رہا ہوں، آپ بی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اے کو دفاع کرنا جو ہے یا اس کو ہر طرف وقت ہیرو ثابت کرنا، یہ میرا ذاتی ایشو ہے۔ بی جتنی مرضی اچھے کام کر لیں، میں دل سے مان بھی رہا ہوں لیکن میں مانوں گا نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے پھر نیچے ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ بھی، کیونکہ ہم ایک ایگریرین سوسائٹی میں، اسی طرح آپ کا رویہ ہوگا۔ اب یہاں پہ آلریڈی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تقسیم کی جو مواد ہیں، یہ بارود ہے وہ تو موجود ہے۔ اگر آپ اپنی تمام سیاست کو، تمام مذہب کو، تمام اپنے واعظ کو اور تمام اپنی خطابت کو اس پر آرگنائز کر لیں گے تو معاملات پھر کبھی بھی سنبھلیں گے نہیں، وہ بگڑتے چلے جائیں گے۔ آپ کی تو جے جے کار ہوتی رہے گی، آپ کو جتھا بھی مضبوط ہوتا رہے گا، اس کے لیے آپ کو نئے لوگ بھی میسر آتے رہیں گے، لیکن جو ایک قومی یا کامن کاز ہے وہ آپ بحیثیت مسلمان دیکھ لیں، بحیثیت پاکستانی دیکھ لیں، بحیثیت انسان دیکھ لیں، اس میں کبھی بھی آپ یکجائی جو ہے کسی ایک ایشو پر، اس کی جو صلاحیت ہے وہ بتدریج کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے تھرڈ ورلڈ سوسائٹیز میں آپ دیکھیں ایشوز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں، ایک تو وہ پرسنل لیول پہ ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ جو وائلنس ہے یا باقی چیزیں وہ جلدی جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو انتہائی اقدام ہے وہ کئی دفعہ پہلا قدم ہوتا ہے، وہاں پہ جو لیگل ریکورس ہے یا جو انتظار طلب راستے ہیں ان کو کم لیا جاتا ہے، وہاں پہ محنت کی چونکہ
امپورٹنس اتنی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی سوشل ہائرارکی کی امپورٹنس ہوتی ہے. اس لیے آپ کا جو ڈگنیٹی آف لیبر ہے وہ صرف کتابوں میں ملتی ہے، وہ ویسے نہیں. ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ وہ دہاڑی لگا لے. یہ تمام چیزیں مل کے اتنی زیادہ دھما چوکڑی مچاتی ہیں کہ وہ معاشرہ بحیثیت معاشرہ چل نہیں سکتا. ہم بھی اسی طرف چل رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، وہ ہمارے بار بار ایک چیز ہوتی ہے کہ تعلیم کا آپ عام کریں تو یہ ہو جائے گا. وہ تعلیم عام کرنے سے جو پہلے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس میں مزید ریفائن ہو جاتی ہے. وہ مزید اس کے بالوں پر نکل آتے ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ کا زاویہ تو وہی ہے. تعلیم تو صرف آپ کو عقل استعمال کرنے کا، اپنے نالج کو استعمال کرنے کے نئے راستے دکھائے گی. آپ کا اگر بنیادی اٹھان ایسی ہے کہ آپ نے یہ اپنی مرضی کا یا آپ کو دوسروں کا خیال نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے آپ کو آگے پروپیل کرنا ہے، تو پھر یہ ایشوز بڑھتے جائیں گے. ہمارے ہاں اس وقت سوشل میڈیا، سیاست، مسلکی مذہبی جو معاملات ہیں وہ سب مل کے یہ اس جو ایندھن ہے اس کو مزید بھڑکا رہے ہیں. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً ایسی اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو حکومت جو ہوتی ہے وہ فوری طور پر کچھ اقدام کرتی ہے، یا کم از کم ول شو کرتی ہے، ول ٹو ایکٹ شو کرتی ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ امریکہ میں الیکشن کے بعد جو بائیڈن ہو یا براک اوباما میں بھی اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے اس خلیج جو ایک امریکن معاشرے میں پیدا ہوئی اس پہ بہت فکر مندی کا اظہار کیا، اور یہ عزم ظاہر کیا کہ اس خلیج کو فوری طور پہ بھرا جائے گا. بائیڈن صاحب نے اس سلسلے میں، حالانکہ ایک بیٹر الیکشن تھا کسی حد تک، لیکن انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں امریکہ کا صدر ہوں گا اور ہم اس خلیج کو بانٹیں گے. کیا موجودہ حکومت اپنے پچھلے اس ٹینیور کے اندر جو اب تک ان کا گزرا وہ کامیاب رہی ہے اس خلیج کو بھرنے میں، یا ایون ول ٹو ایکٹ میں، یا اس نے اس خلیج کو مزید گہرا کیا ہے؟ دیکھیے، بائیڈن صاحب اگر جو بات کر رہے ہیں، جو آپ نے فرمایا، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. جیتنے کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا 51% ہوتا ہے. کامیاب ہونے کے لیے بحیثیت حکمران 80-85% کی حمایت چاہیے ہوتی. اور وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ ان کے دل میں جو ایک تعصب، ناکامی یا مایوسی یا آپ کے جیتنے کی وجہ سے جو وہ آپ سے الوف ہوتے ہیں، اس دیوار کو کسی نہ کسی حد تک گرا سکیں. اگر آپ اس دیوار کو بلند کرتے چلے جائیں گے تو نہ صرف آپ 51% پہ کھڑے رہ جائیں گے، بلکہ چونکہ آپ کے ڈے ٹو ڈے کام ہیں، وہ بہت سی چیزیں نعروں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں آپ کو کچھ اور کام کرنے پڑتے ہیں. وہ خدشہ ہوتا ہے 51% بھی نیچے نہ چلنا شروع ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیے امریکہ وغیرہ میں ایک برابر ایک چیز وہ اپروول ریٹنگ کی چل رہی ہوتی ہے، تاکہ صدر کو یا اس کو اندازہ رہے کہ میں اصل میں کھڑا کہاں پہ. اسی طرح ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس لیے کوئی عوام پہ آپ احسان نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنا راستہ سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. جتنے لوگ آپ کے ساتھ اس ایفرٹ میں شامل ہوں گے، ویسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے جب اپنی پہلی تقریر کی پرائم منسٹر بننے کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہم یہ چیزیں ٹھیک کریں گے اور ہم بچوں کے لیے یہ کریں گے، ہم اپنی زراعت کو لے کر آئیں گے اپنا. اب یہ ہوتا ہے ریلنگ اراؤنڈ، اپنی جو مختلف جو طبقات ہیں ان کو آپ ایک ایجنڈے پر اکٹھا کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر وہ ہر چیز سے آپ ہاتھ چھوڑتے جائیں اور اس کے اپوزٹ کرتے جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ ایک خاص آپ کا منتر بن جائے کہ صرف اپوزیشن کو ہر وقت رگڑنا ہے، اور اپوزیشن کی جو ناکامی ہے یا ان کی جو سختی ہے وہی آپ کی کامیابی ہے، وہی آپ کی اچیومنٹ یا وہ ٹوٹل اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی، تو پھر پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سپورٹ بیس ہے وہ شرنک کرنے لگتی ہے، کیونکہ یہ اس میں جو لائل، جیسے میں نے پہلے کہا، جو ایگو کا پرابلم بنا کے سپورٹ بیس ہے وہ 30-40% ہوتی ہے. باقی سوئنگنگ ہوتی ہے جس کو آپ وقتی طور پر اپنی باتوں سے، اپنی چیزوں سے رجھاتے ہیں اپنی طرف، اپنے ایجنڈے کا ہم نوا بناتے ہیں اور پھر آپ آگے چلتے ہیں. اگر وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، اس میں انٹیلیجنسیا بھی شامل ہے، اس میں عام آدمی اسٹریٹ کا بندہ بھی شامل ہے، کیونکہ ہر ایک کے اپنے ایشوز ہیں. انٹیلیجنسیا کو ہو سکتا ہے آپ کی جو ہائر مورلز ہیں ان کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہو کہ آپ نے جو بڑی بڑی باتیں کی تھی وہ نہیں کر رہے. میڈیا کو ہو سکتا ہے اپنے کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہوں، یا اگر اس کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے گلا دبا رہے ہیں اس کا، ان کے خیال میں ان کی اپنی پرابلم. عام آدمی تو اور زیادہ ریئلسٹک اور پریکٹیکل کو دیکھتا ہے. میں کل تیل کی بوتل لینے گیا تھا وہ اتنے کی، کل صابن لینے گیا تھا وہ اتنے کا، وہ جوتا میرا بچے کا وہ اسکول کا وہ اتنے مہنگا ہو گیا. وہ تو بہت پھر وہ گراؤنڈ لیول پہ وہ دیکھتا ہے نا اس کو.
یہ چیزیں جب ہونے لگیں اور تمام جو آپ کی پرتیں ہیں سوسائٹی کو اس افیکٹ ہونے لگے تو پھر آپ کا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا جتنا میڈیا مینجمنٹ ہے اور سوشل میڈیا مینجمنٹ ہے, ایکچوئل آن گراؤنڈ اتنی چیزیں شاید نہیں ہیں. جو ٹوٹل اس وقت گیم فگرز کی اور سٹیٹس کی ہے کہ اتنے % فلاں بڑھ گیا, اتنا فلانا خسارہ کم ہو گیا, اتنا ہو گیا. میرا اگر گھر کا خسارہ بڑھ رہا ہے تو مجھے باقی کسی خسارے سے غرض نہیں. یہ دیکھیں. اور پھر گھوم پھر کے اگر آپ نے اسی پر آنا ہے, جیسے آپ IMF کے پاس بھی چلے گئے, جیسے آپ نے باقی اب وہ بھی دیں, آپ نے لوگوں کو مراد بھی دیں, آپ نے وہ جو فنڈنگز ہیں, جو قرضے ہیں وہ بھی دیے, جو آپ پہلے کہتے رہے کہ جی لوگ کھا جاتے ہیں اور یہ صرف اپنے وہ. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ نہ کریں کہ وہ جو 100 جوتے بھی, پیاز بھی اور 100 جوتے بھی. آپ دیکھ لیں کہ پچھلی گورنمنٹس نے کیا سارا کچھ لوٹنے کے لیے کیا ہے. یہ واقعی کچھ کمپیلنگ پرابلمس چلی آ رہی ہیں جس میں سوسائٹی کو بچانا بھی ضروری ہے, ان کی جو ایک سیفٹی نیٹنگ ہے وہ بھی ضروری ہے, اور باقی چیزیں بھی چلانا ضروری ہے. یا صرف آئیڈیلزم سے آپ چلا سکتے ہیں سوسائٹی کو کہ آپ کے پاس اتنے فنڈز ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس سوسائٹی اتنی کمپلائنٹ ہی نہیں ہے کہ سارے قرض وہ ٹیکس پورا دے رہے ہوں, جو آپ کہتے ہیں میں 8,000 ارب ٹیکس لے کے دکھاؤں گا. پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں ویژن کا ایشو تو نہیں, کیونکہ دنیا میں کوئی ملک بھی ٹیکس پہ نہیں چلتا, وہ اکانومی کی سائز پہ چلتا ہے جس سے وہ ٹیکس ملتا ہے. اکانومی کا سائز بڑا کریں گے, ہم نے تو وہ شرنک کر لیا. ہاں, ہم وہ شرنک کریں گے تو ٹیکس نہیں آئے گا. ٹیکس تب آئے گا جب اکانومی کا سائز بڑا ہوگا. تو اس لیے پریکٹیکل جو ایشوز ہیں سر, اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی یا تو ان کی نظر نہیں ہے, یا وہ اپنے آپ کو اپنے جو ورڈز ہیں ان کے برابر نہیں لا پا رہے. برابر کیا لانے, ان کے مطلب ایک ویزیبل ڈسٹینس پہ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی پچھلے حکومتوں کے مسائل کا بھی ذکر کیا اور پھر اس حکومت کی پرفارمنس کا بھی. اسی ہم ہمیشہ ملک کے اندر موجود ابتری, چاہے وہ سیاسی ابتری ہو چاہے وہ سماجی ہو, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جو ہے وہ شرارتی سا سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل یا اندر تک سرایت کی ہوئی ہے ہمارے سماج میں کہ ہم ہر چیز کا الزام اس پہ دھر دیں. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی ہی اس حد تک سرایت کر چکی ہے تو اس تمام کے ساتھ جہاں پہ ایک پور پرفارمڈ گورنمنٹ موجود ہو جس کا تمام تر سہرا اسٹیبلشمنٹ کو دیا جا رہا ہو, اپوزیشن اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار اس اسٹیبلشمنٹ کو, بلکہ اب تو باقاعدہ نام لے کر فوجی جنرلز کو ذمہ دار ٹھہرائے, کتنے عرصے تک ہم اسی سیٹ اپ کے ساتھ گزارا کر لیں گے؟ دیکھیے, اس وقت یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم ایک ماضی کا جو سیاست ہے اس سے اگلے سٹیپ میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ جو ماضی کے بڑے کردار تھے ان سے الگ رکھا جائے آئندہ سیاست کو. خان صاحب کا ایک بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ ایک تو ان کی ایج ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کے بچے سیاست میں نہیں ہیں. تو وہ آپ سمجھیں کہ یہ وہ پیوٹ ہے جس کے گرد گھمانا وہ چاہ رہے تھے کہ جو نئے بھی لوگ آئیں. مثلاً PMLN میں جب شاہد خاقان عباسی تھے تو ٹھیک ہی رہا ان کا تعلق آپس میں, یا ایون اگر آپ پیپلز پارٹی میں بلاول صاحب دیکھیں تو ان سے ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہے, جو کہ شاید نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ نہیں وہ رکھنا چاہتے. وہ ایک ایسا چاہتے ہیں نیا سیٹ اپ جس میں یہ جو خاندانی آ رہا ہے, کیونکہ جب خاندانی ہوتا ہے ویسے نواز شریف صاحب اب ایک برانڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اب وہ نواز شریف 90 والے نہیں ہیں, اب وہ ایک برانڈ ہے. کچھ لوگوں کے مطابق تو اب رستو اور سقراط بھی نہیں, برانڈ ہے, مطلب ایوری بڈی نوز ہم. آپ ان کے لیے ووٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, آپ بلوچستان میں کہیں رہتے ہیں, آپ فاٹا میں رہتے ہیں, ایوری ون نوز, کسی کو بتانا ہی نہیں پڑتا کہ نواز شریف ہے, یا کسی کو بتانا ہی نہیں پڑتا کہ عثمان بزدار صاحب نئے شہباز شریف لگ گئے ہیں. تو مطلب وہ پیپل نو ہم, سو از اے برانڈ. برانڈ کی ایک ویٹیج بن جاتی ہے.